السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سوچا جا سکتا تھا، جیسے ہمارے حالات ہیں، جس طرح کی ہماری حرکات ہیں اور جس طرح ہم اپنے ملک سے جا کے دوسرے ممالک میں جو حرکتیں کرتے ہیں، جو ہمارے کام ہیں، اس کے بدلے میں پوری دنیا میں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل انگلینڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ایک جماعت اٹھی ہے اور اس جماعت کے اٹھنے کے جو وجوہات ہیں، وہ شاید بہت سارے لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہیں۔ ایسے ہوا تھا کہ جب افغانستان میں لڑائی ختم ہوئی تو پوری دنیا کی افواج اپنے اپنے ممالک میں واپس چلی گئی۔ اس وقت انگلینڈ کی فوج بھی اپنے واپس برطانیہ میں چلی گئی۔ تو ان فوجیوں نے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا افغانستان میں، انہوں نے سڑکوں پہ مارچ کیا تھا۔ اس مارچ پر لوگوں نے پتھراؤ کیا، بوتلیں پھینکی اور بہت ساری اس طرح کی واہیات حرکتیں کی۔ اس وقت یہ جماعت اٹھی جو آج انگلینڈ میں احتجاج کر رہی ہے اور جگہ جگہ پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ کئی شہر انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں۔ ان کا پہلا مقصد ہے یہاں سے ان لوگوں کو نکالیں جو اسالم سیکر ہیں۔ دوسرا، ظاہری بات ہے مسلمانوں کے وہ خلاف ہیں اور کھلے عام خلاف ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مختلف مساجد پہ حملے کیے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا جواز ہم نے خود ان کو فراہم کیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آپ کو وفادار ہونا چاہیے۔ اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے آپ کے جو حکمران ہیں ان کی وفاداری آپ پر فرض ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم رہتے وہاں ہیں 40 سال 50 سال، لیکن کام وہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھے۔ ابھی جو 20-25 نکات عرب ممالک نے دی ہیں، کویت، سعودی عرب، قطر، UAE اور مسقط وغیرہ نے، جہاں پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی لیبر مارکیٹ وہاں کام کر رہی ہے، وہ ان لوگوں نے جو اپنے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں چند ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی بےہودہ ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم لوگ جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، وہ انہی ممالک میں انہی لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ جی دبئی میں سیلاب آیا، انہوں نے 6 ارب روپے جو مندر پہ لگایا اس کی وجہ سے آیا، یہ دیکھیں یہ حکومت ہے، یہ ملک ہے۔ تو وہی حالات جو آپ گلیوں میں نکل جاتے ہیں، آپ کو کیمرہ پکڑنے کی آزادی مل گئی ہے، تو آپ جس طرح اپنے ملک میں لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، بے جا تنقید کرتے ہیں، جس کی کوئی سوجھ بوجھ یا بات ہی نہیں ہوتی، اس پر آپ تنقید کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان ممالک میں بھی یہی حرکت کرتے ہیں۔ آپ جہاں پہ روزگار کماتے ہیں وہاں پہ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ خواتین کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا اور اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وقت سے کے ساتھ ساتھ آخر کٹھی ہوتی رہی ہیں، وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب جو اگلی بات ہو رہی ہے، جی ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے، یعنی جہاں پہ وہ پروٹیسٹ کریں گے وہاں پہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک اور خطرناک بات ہے۔ انگلینڈ میں خاص کر بہت سارے لوگ اس چیز پر مشاورت کر رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ احتجاج کرنے والے کہیں حملہ کریں گے ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ایک اور غلط بات ہے۔ دیکھیں، برطانیہ کے وزیر اعظم نے جب خود کہا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد پر حملہ کیا، جو لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، یہ لوگ نارمل لوگ نہیں ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں، تو اس کے بعد ہمیں خود کو ایسی بات کیوں سامنے کرنی چاہیے، سامنے آ کر کے ہم بھی ویسی حرکت کریں جس طرح انہوں نے کی ہے؟ تو یہ ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہیں لوگ۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے آپ کو وفاداری رہنی چاہیے۔ اگر یہ جماعت مزید آگے بڑھتی ہے تو وہ ریفارم کے قریب آ چکی ہے، آپ نے خود ان کو مواقع فراہم کیا، اب وہ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگ ان کے لیے نکلتے ہیں گلیوں میں، اور پارلیمنٹ تک بات جا پہنچی ہے۔ ظاہری بات ہے جب پارلیمنٹ تک بات پہنچی ہے تو بہت ساری ریفارمز آئیں گی، بہت سارے قوانین نئے بنیں گے، اور جو غیر ممالک کے لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ نئے ویزا حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ کے لیے جو لوگوں نے درخواست دی ہوئی ہیں وہ تقریباً سمجھ لیں کہ وہ امید توڑ دیں، جن کے پاس ویزا نہیں ہے سمجھ لیں وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ ہوا تو یوں ہے کہ جو جماعت برسر اقتدار نہیں رہی اس نے ان لوگوں کو بھی ابھارا ہے، سامنے لایا ہے، تاکہ وہ ان چیزوں پر امپلیمنٹ کرا سکیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ خاص کر اسالم سیکر والا جو معاملہ ہے اس پر جو اپوزیشن ہے وہ امپلیمنٹ چاہتی ہے، اس پر اب قانون سازی چاہتی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے ملک سے نکل جائیں۔ زیادہ پرابلم ان کو پاکستان یا دوسرے ممالک کے لوگوں سے نہیں ہے، یہ لوگ مزاحمت کر کے اپنی طرف تو جو مبذول کرا رہے ہیں کہ جی ہم بھی موجود ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں۔
حالانکہ ان کو زیادہ پرابلم جو ہے وہ دوسرے ممالک سے، خاص کر جو پولینڈ وغیرہ یا اس طرح کے جو ممالک ہیں، جو لوگ ویزا کے بغیر وہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ کیونکہ ان کی بہت ساری اکانومی پہ وہ ہیوی ہو چکے ہیں، عام جو چیپ لیبر ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں، تو لوگوں کو ملازمت کے مواقع جو ہیں کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ انگلینڈ میں نہ آئیں۔ تو آپ لوگوں کو جو خاص کر انگلینڈ میں جو کمیونٹی رہتی ہیں، میر پوری، کشمیری، گجرات، گجر خان، اس طرف کے جو لوگ ہیں، خاص کر جو لوگ یہاں کے ہیں، ان کو میری طرف سے آپ کو التماس ہے کہ آپ وہاں پہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو انگلینڈ کے قوانین کے خلاف ہو۔ آپ کو ان لوگوں کا احتجاج کرنا بنتا ہے، وہ نیٹو ہیں، وہاں کے بنیادی لینے والے لوگ ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ حکومت جانے، وہ جانے، حکومت خود سمجھتی ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، کبھی انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی۔ اگر آپ خود نکل کے ان کے خلاف احتجاج شروع کریں گے تو یہ غلط بات ہے، آپ کو یہ حق نہیں بنتا۔ آپ اپنی عدالتوں تک جائیں، آپ قوانین کا سہارا لیں اور ان لوگوں کو آپس میں بزی کریں۔ آپ کا کام نہیں ہے باہر نکل کے ان کے خلاف بات کرنے کا۔ وہ سارے لوگ جناب یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جس مسجد پر انہوں نے حملہ کیا، اس علاقے کے ارد گرد 300 سے 400 لوگوں نے گھروں سے نکل کر کوئی سیمنٹ، کوئی بجری، کوئی اینٹ، کوئی چیز لے کر ان لوگوں نے ایک اخلاقی اچھائی کا مظاہرہ کیا اور خود مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جہاں پہ ان لوگوں نے مسجد پر حملہ کیا تھا۔ یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، آپ کو یہ چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں کہ کسی نے حملہ کیا۔ یقینی طور پہ حملہ کرنا بری بات ہے، لیکن جہاں پہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ وہ مقامی لوگوں نے لوگوں کا پورا ساتھ دے کر اس مسجد کو تعمیر کیا، دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جس ملک میں رہیں، دنیا کے جس ملک میں بھی رہیں، آپ اس کے قوانین کی پاسداری کریں۔ یہ اسلام یہی کہتا ہے، مسلمان کا یہ حق بنتا ہے وہ اس کا قانون کی جو ہے وہ تابعداری کرے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہو گیا، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پوری دنیا میں کرنے کیا جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہم اپنے لیے مزید ریڈیوس کر رہے ہیں، سب کچھ ختم کر رہے ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں، اپنا معیار زندگی ہے، جو ہمارا انسانیت کے ناطے پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، کیوں ایک فضول ویڈیوز اور فضول چیزیں ایسی بناتے ہیں جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے ہم جہاں پہ رہیں وہاں کی جو ہے حکمران جماعت ہے یا حکمران لوگ ہیں یا حکومت ہے، کوئی بھی ہے، اس کی وفاداری کریں۔ شکریہ۔ اگر کوئی ایسی قانون سازی آئندہ کے لیے ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کا روزگار جاتا ہے، خاص کر اسٹوڈنٹ طبقہ جو ہے 50 60 لاکھ روپے لگا کے وہاں تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے انگلینڈ سے جو بندہ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک میں بھی اگر کوئی آ کر جاب کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں، اگر وہاں پہ اس کو ورک پرمٹ نہیں بھی ملتا۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ وہاں سے پڑھ کے آیا اور اس وہاں کی تعلیم اور پاکستان کی تعلیم میں حقیقی طور پہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، آپ سے بہت ساری دنیا کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس قسم کا پروٹیسٹ کوئی کرتے ہیں ان کے خلاف تو آپ کی جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ وہ آپ تیسرے درجے کے شہری ہیں، وہ اگر قانون سازی کریں گے تو سب کو نکال بھی سکتے ہیں، خاص کر جو ویزوں پہ ہیں ان کو تو وہ ایک قلم کی ایک حرکت سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ بشمول وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں اور جو لوگ آئندہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب کو اپنے اپنے عزیزوں کار اور رشتہ دار سب کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ ایسے مت کریں، یو اے میں ایسے مت کریں، سعودیہ میں ایسا مت کریں، کویت میں ایسا مت کریں، دیگر ممالک جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ اپنا کام کریں۔ کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، کوئی آپ کے دین کی ادائیگی سے نہیں روکتا، آپ کو پڑھنے سے نہیں روکتا، آپ کو کھانے پینے کسی چیز سے نہیں روکا جاتا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں مزید؟ آپ کیا وہاں پہ حکمران بننا چاہتے ہیں؟ آپ وہاں کے جو حقوق سارے آپ چھیننا چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے جو بینیفٹ لیتے ہیں اور وہ ایک قسم کا حرام کھاتے ہیں۔ کیوں آپ وہاں کے بینیفٹ لے رہے ہیں جی؟ تو بینیفٹ آپ پر بنتے نہیں ہیں۔ آپ بچے جناب 5 10 بچوں کی بینیفٹ لے رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اس لیے آپ وفاداری کریں، جس ملک کے ساتھ رہیں اس کی وفاداری کریں۔